جنزادے کی انسانی لڑکی سے محبت پارٹ 12۔ فجر کے وقت اذہان کی قرآن پاک کی دلسوز آواز سے تو حجاب کی آنکھ کھل گئی۔ اذہان کی تلاوت میں رب کریم کی عقیدت کا سوز تھا جو سننے والے پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتا تھا۔ حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر اذہان کی مسحور کن آواز میں کھو گئی، اور پھر ایک خیال سے اس کا دل دھک کر رہ گیا کہ اگر تحریم اور اماں نے اذہان کی آواز سن لی تو کیا ہوگا۔ اور اسی دوران اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور حجاب کو گھبراہٹ کے مارے پسینہ آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو صباحت اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ کہنے لگی، بیٹی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ جی اماں میں نماز پڑھ لیتی ہوں، حجاب نے جواب دیا، اور صباحت کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اذہان کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے مسکرا کر حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ چلی گئیں۔ حجاب نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا اور وضو کرنے لگی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر دوڑتی ہوئی اذہان کے کمرے کے قریب آ گئی۔ وہ انار کے درخت کے پیچھے چھپ کر اذہان کو دیکھنے لگی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت میں محو تھا۔ اس نے اپنی تلاوت مکمل کی اور قرآن پاک الماری میں سنبھال دیا، اور ایک ہی پل میں وہ حجاب کی نظروں سے اوجھل ہی ہو گیا، اور وہ سوچنے لگی کہ ابھی یہیں پہ تو تھا، اور جیسے ہی وہ مڑی تو اسے سامنے اذہان نظر آیا۔ میں تو تمہیں کمرے میں دیکھ رہی ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے ہو۔ اس نے اذہان کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتی ہوئی بالکنی میں لے آئی۔ اور یہ تم؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ بات کرنے ہی لگی تھی کہ تحریم کی آواز آ گئی، اور حجاب اذہان کو دروازے کے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ تحریم بالکنی تک گئی اور پھر پیچھے ہی پلٹ گئی۔ اذہان حجاب کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ حجاب کو اپنے اس قدر قریب پا کر سکون و طمانینت کا دل فریب احساس اس کی رگوں میں سرایت ہی کر گیا تھا، اور اچانک اس کی مسکراہٹ تو جیسے کہکہوں میں ہی بدل گئی اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حجاب نے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا اور کہا، تم اس طرح سے ہنس کیوں رہے ہو؟ تم مجھے دوسروں کی نظروں سے چھپا رہی ہو، جبکہ اس وقت سوائے تمہارے مجھے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اور حجاب نے خفگی سے اس کے بازو کو جھٹک دیا۔ تم اتنی دیر سے مجھے بے وقوف بنا رہے ہو؟ بتا نہیں سکتے تھے کیا؟ اور میں جانتی ہوں کہ اکثر تم اس حالت میں ہوتے ہو جب تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں کسی بھی حالت میں رسک نہیں لے سکتی۔ تمہارا مادی وجود ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، اور میں تم سے یہی تو کہنا چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ اس کمرے مت رہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر میری ماں کو شک ہو گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور میں تمہارے لیے کوئی خطرہ اب مول نہیں لے سکتی۔ اور اذہان مسکراتا ہوا کسی چھلاوے کی طرح دیوار پر جا بیٹھا۔ حجاب صاحبہ، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں تو ہمیشہ اسی گھر میں تمہارے ساتھ آتا ہوں۔ رات تم نے میری چوری پکڑ لی، ورنہ میں تو ہمیشہ اس کمرے میں ہی ہوتا ہوں، اور رہی بات میری جان کی، تو یہ جان تو تمہاری ہے اور میرا اس پر اب کوئی حق نہیں۔ اور یہ کہہ کر اذہان کسی غبار میں تبدیل ہو گیا، اور وہ غبار لان میں لگے پام کے درختوں میں غائب ہو گیا، اور عین اسی وقت صباحت کی آواز حجاب کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ وہیں سے چلائی۔ آ رہی ہوں نا اماں؟ صباحت کی آواز کچن سے آ رہی تھی، اور حجاب کچن میں داخل ہوئی تو صباحت نے اسے دیگچی پکڑا دی اور کہا، بیٹی باہر نا گوالا آیا، تم دودھ لے آؤ، اور دودھ لینے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو جانا، کیونکہ ہاسٹل میں تو تمہاری نیند نہیں پوری ہوتی ہوگی نا۔ اور حجاب نے ایسے ہی کیا، دودھ ماں کو پکڑا کے وہ سو گئی، اور جب حجاب سو کر اٹھی تو سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تحریم ناشتہ کر کے کالج چلی گئی، اور حجاب 2 دن کی اسکول سے چھٹی لے کر آئی ہوئی تھی، اور صباحت اور حجاب پھر گھر کی سیٹنگ کرنے لگ گئیں، اور ملازمہ آئی تو اسے کام سمجھا کر دونوں ماں بیٹی کمرے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ صباحت حجاب سے فیضان کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کس طرح سے کرے، اور حجاب کو بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے صباحت اس سے کچھ کہنا چاہتی ہیں، اور آخرکار اس نے پوچھ لیا، کیا بات ہے اماں، کوئی الجھن ہے کیا؟ حجاب نے ماں کی بے چینی بھانپتے ہوئے کہا، اور صباحت نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، بہت سوچا کہ تم سے پوچھے بغیر ہی انکار کر دوں، لیکن میرے دل و دماغ نے بار بار یہی کہا ہے کہ ایک بار تو تم سے پوچھ لوں۔
میں سمجھی نہیں اماں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ وضاحت سے بتائیں نا کہ کیا بات ہے۔ حجاب نے صباحت کو بات کرنے کا حوصلہ دیا اور صباحت نے حجاب کو ساری بات تفصیل سے بتائی، لیکن صباحت نے تحریم کے رشتے کے متعلق حجاب کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حجاب ہمیشہ اپنی خوشیوں کے آگے اپنی بہنوں کی خوشیوں کو ہی تو اہمیت دیتی ہے، اور حجاب نے خاموشی سے آنکھیں جھکا لی۔ صباحت اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن وہ جیسے ماں سے آنکھیں چرانے لگی، اور وہ کافی دیر کے بعد ماں سے گویا ہوئی اور کہنے لگی، وہ مجھے یاد آیا کہ میں بچوں کے پیپرز لائی ہوں نا، ابھی کچھ فراغت ہے تو چیک ہی کر لیتی ہوں۔ اور حجاب اٹھ کے جانے لگی تو صباحت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ادھر بیٹھو میرے پاس، اپنی ماں سے نظریں مت چراؤ۔ اور حجاب اپنا آنچل سنبھالتی ہوئی دوبارہ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور صباحت نے حجاب کا چہرہ اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں تو جیسے آنسو ہی تیر رہے تھے، اور صباحت پریشان ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ سن کر تمہیں دکھ ہوگا، لیکن بیٹی اپنا فیصلہ سنا کر مجھے فیصلے کی اس بوجھ سے آزاد کر دو۔ اور حجاب نے پیار سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں میرے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کریں، ان آنکھوں میں تو جیسے آنسوؤں کا موسی ٹھہر گیا ہے، اور کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے نا، تو ان مجبوریوں کے سودے کرنے والے بہت آ جاتے ہیں، لیکن ایسے رشتوں سے تو بہتر ہے نا کہ آپ مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں، اور مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے اماں۔ اور یہ کہہ کر حجاب وہاں سے چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک گہری سوچ میں گم صباحت رہی، اور جو ہی تحریم کالج سے گھر آئی تو پھر تینوں ثانیہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ثانیہ نے کھانے میں مزے مزے کی ڈشز تیار کی تھی، اور تحریم تو چٹکارے لے کر کھانے کھاتی رہی اور تعریفیں کرتی رہی۔ احسن نے کھانا بہت جلدی کھایا اور معذرت کر کے اپنے کام کے لیے چلا گیا، اور کھانے کے بعد ملازمہ برتن سمیٹنے لگی تو ثانیہ آئس کریم لے کر حجاب کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، آؤ حجاب آپی، ہم سب آئس کریم نا اندر بیڈ روم میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ اور حجاب، تحریم اور صباحت ثانیہ کے کمرے میں چلی گئیں، اور ثانیہ نے سب کو آئس کریم ڈال کر دی، اور جو ہی وہ اپنا کپ لے کر سب کے ساتھ بیٹھی تو بڑے شوق انداز میں بولی، آپی حجاب، اماں نے آپ سے فیضان بھائی کے بارے میں تو بات کی ہے نا؟ اور حجاب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور ثانیہ کے تو لہجے میں جیسے شوخی مزید ہی بڑھ گئی اور کہنے لگی، کچھ نہ پوچھو آپی، وہ لوگ تو اس قدر امیر ہیں کہ اگر آپ کی شادی وہاں ہو گئی نا تو آپ تو کسی ریاست کی شہزادی سے کم نہیں ہوں گی، اور ہم جیسوں کو تو آپ پوچھیں گی ہی نہیں پھر۔ اور جواباً حجاب کہنے لگی، بس کرو ثانیہ، میں نے تو کبھی بھی دولت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اصل بڑائی تو انسان کا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، جہاں زیادہ دولت ہونا وہاں سچے جذبوں کا فقدان ہو جاتا ہے، اور میں ظاہری شان و شوکت والے کھوکھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتی۔ تمہاری یہ کتابی باتیں نا میری سمجھ سے باہر ہیں۔ ثانیہ نے منہ بسورتے ہوئے تحریم کی طرف دیکھا تو تحریم بھی ہونٹ چباتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک گئی، اور حجاب نے اپنی بہنوں کے رویے کو صاف محسوس کر لیا تھا، اور صباحت نے حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرا، جو حجاب کی مرضی ہوگی نا وہی ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی حجاب پر اپنی مرضی صادر نہیں کرے گا۔ اور ثانیہ برتن اٹھا کے کچن میں رکھنے لگی تو حجاب بھی اس کے پیچھے پیچھے برتن لے کر کچن میں چلی گئی۔ حجاب نے برتن سنک میں رکھے تو ثانیہ انتہائی خلوص میں بولی، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیا؟ حجاب نے اس سے پوچھا، اور ثانیہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، آپ کے اس فیصلے کا اثر نہ تحریم کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ تحریم کی زندگی پر؟ میں سمجھی نہیں۔ حجاب الجھ سی گئی۔ تم سے اماں نے ذکر نہیں کیا، لیکن فیضان کے بھائی زریاب کے بارے میں؟ ثانیہ نے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ اور حجاب بے چین ہو گئی۔ اپنی بہنوں کی خوشیاں تو اس کی کمزوری تھی نا، اور ثانیہ نے موقع جانچتے ہوئے بات شروع کی اور کہا، مسز آفتاب زیدی نے احسن سے اور مجھ سے یہ بات کی ہے کہ اگر اماں فیضان بھائی کے لیے تمہارا ہاتھ دے دیتی ہیں نا تو وہ لوگ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ بھی مانگ لیں گے۔ اور زریاب، آپا پتہ ہے، جو ایک فرم میں نہ صرف انجینئر ہے بلکہ کئی مربوں کا بھی مالک ہے، 25 سال کا ہینڈسم نوجوان۔ اس کے رشتے کے لیے تو بھائی بڑی بڑی امیر فیملیز تیار ہیں، لیکن یہ تو اپنی تحریم کے نصیب ہیں کہ ایسا رشتہ مل رہا ہے۔ اور حجاب، تھوڑا سا پریکٹیکلی سوچو نا، تو تمہاری عمر کی لڑکیوں کو تو اسی عمر کے لڑکے ملتے ہیں نا جتنی عمر فیضان بھائی کی ہے۔ اب تم بھی خوش رہو گی اور تحریم بھی خوش رہے گی۔
اور دروازے پر کھڑی تحریم نے دونوں کی ساری باتیں سن لی، اور اچانک ایسی خبر تو تحریم کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ تو سنی ہو کر رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ حجاب اور ثانیہ اسے دیکھتی وہ جلدی سے صباحت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور برتن سمیٹنے کے بعد حجاب اور ثانیہ بھی صباحت کے پاس آ گئیں، اور حجاب نے صباحت کو بالکل بھی ظاہر نہ کیا کہ ثانیہ نے اس سے کیا بات کی ہے، بس اس نے تھوڑی دیر بعد ہی جانے کا اصرار کیا، اور ثانیہ نے انہیں چائے کے لیے رکنے کا کہا، لیکن صباحت نے بھی گھر جانے کے لیے کہہ دیا۔ ثانیہ نے حجاب کو عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی حجاب سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز جو اسے خوشگوار لمحات میں قید کر رہی تھیں، وہ تو اپنے غموں کو بھولنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر تو وہ ایک نئی الجھن کا ہی شکار ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اسے ہر مسکراہٹ کی جیسے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اس اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ موسم تو بہت خوشگوار تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا ہو، لیکن یہ تو غموں کا بوجھ تھا، احساس ذمہ داری کا بوجھ تھا، شاید اس کی بڑھتی ہوئی عمر کے سالوں کا بوجھ تھا جس نے ایک پل میں ہی حجاب کی ہمت توڑ دی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر خود سے باتیں کرنے لگی۔ کیوں یہ وقت بھیس بدل بدل کر مجھ سے قربانیاں مانگتا ہے؟ کبھی میرے لیے بھی تو یہ وقت مسیحا بن کر آئے اور کہے کہ خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ مجھے دولت مند گھرانے سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہی میں خواہشات کی غلام ہوں، اور نہ ہی میری دولت کمزوری ہے۔ میں تو ایسا جیون ساتھی چاہتی ہوں جو عمر میں مجھ سے چاہے چند سال بڑا ہو یا پھر میرا ہم عمر ہو، لیکن وہ اعلیٰ ظرف ہو، وہ اچھا اور نیک انسان ہو۔ دنیاوی دولت بس اتنی ہو کہ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں اور ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اور انہی لمحوں میں اس کے ذہن میں ثانیہ کی آواز گونجی، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو فیضان کی عمر کے ہی لڑکے ملتے ہیں۔ اور حجاب آئینے کے قریب ہو گئی اور اپنے چہرے کو چھونے لگی۔ میرے چہرے پر ابھی جھریاں تو نہیں پڑی؟ اور پھر وہ اپنا ہاتھ اپنے بالوں تک لے گئی۔ اس کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں چاندی کی سفید تار میں چمک رہی تھی، اور مصروفیت میں حجاب کا ان کی طرف بھی دھیان نہیں گیا تھا، اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حجاب کی عمر کے سال بھی زینا چڑھتے رہے، اور اتنا وقت دبے پاؤں ہی گزر گیا۔ حجاب کی آنسوں سے بھری دھندلی آنکھوں میں اضحاد کا دھندلا سا عکس ابھرا، اور وہ شیشے میں اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ حجاب کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ حجاب کو اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا تھا، اور حجاب نے بے یقینی کی کیفیت میں آئینے کو چھوا اور پھر کہا کہ تم کہیں میرا خیال تو نہیں؟ اور اضحاد مسکرایا، ارے میں ہی تو ہوں تمہارا دوست، تمہارے آنسو مجھے یہاں تک لے آئے۔ جب میری آنکھوں میں آنسو تھے تو تم مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ ارے میرے آنسوں کی وجہ بھی وہی بات تھی جس نے آج تمہیں رلا دیا ہے۔ میں نے تمہاری ماں کی باتیں سن لی تھیں، ثانیہ اور تمہاری امی فیضان سے تمہارے رشتے کی بات کر رہے تھے، اور فیضان کی ماں نے جس طرح تمہاری خوشیوں کا سودا طے کیا ہے، میں ساری صورتحال سے واقف ہوں۔ میں خود فیضان کے گھر گیا تھا، ہاں بس تم سے ذکر نہیں کیا، چاہتا تھا کہ تمہاری ماں ہی اس رشتے کے بارے میں تم سے بات کرے۔ حجاب، تم اپنوں سے ایک اور دھوکہ کھانے جا رہی ہو۔ حجاب، تم اس رشتے کے لیے ہاں مت کہنا، کیونکہ فیضان دماغی مریض ہے۔ تحریم کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ اور وہ کہنے لگی کہ اضحاد، مسلسل سمجھوتوں کے بعد لگتا ہے جیسے میرے خواب دیکھنے کی عمر گزر گئی ہے۔ اور اضحاد نے اپنا ہاتھ اکڑا لیا اور کہا، نہیں حجاب، ایسا مت کہو، خواب دیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور یہ خواب ہی تو ہمارے جسم میں روح کا احساس ہیں۔ ہماری زندہ دلی، ہماری کوششیں سب خوابوں ہی کی تو بدولت ہیں۔ جب آنکھیں بے خواب ہو جائیں تو آنکھیں اندھیروں میں ڈوب جاتی ہیں۔ اور حجاب جسے تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، ہاں تو میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ میری آنکھیں اندھیروں میں ڈوب جائیں، میں اپنوں کے چہروں میں مطلب پرست لوگوں کے چہرے نہ دیکھ سکوں۔ میرا دل اپنوں سے محبت کرنے پر مجبور ہے، اور میرا نصیب ٹھوکریں کھانے پر تو میں کیا کروں؟ اور حجاب دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی، اور اضحاد اپنے عکس مادی وجود میں آ گیا، اور اس نے حجاب کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، سب کچھ جان کر بھی خود کو فریب مت دو، فیصلہ تو تم ہی نے کرنا ہے۔
آج بھی اگر تم نے دوسروں کے لیے اپنی ذات کو نظر انداز کر دیا تو تم دوسروں کی نظر میں غیر اہم ہی رہو گی۔ یہ اذیتیں یہ تمہیں کسی اور نے نہیں دی بلکہ تم نے خود اپنے لیے چنی ہیں۔ کہہ دو جا کر سب سے کہ تمہیں اپنی خوشیوں کی سودے بازی نہیں کرنی اور اس رشتے سے انکار کر دو۔ میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ اگر فیضان کی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو تمہیں خوش رکھ سکتا ہوتا تو میں اپنی خوشی بھول کے تمہاری خوشی میں شامل ہو جاتا، لیکن یقین مانو فیضان ذہنی مریض ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اور حجاب نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اصحات کو دیکھا جن میں خلوص اور وفا کے سچے جذبات امڈ آئے تھے۔ میں تو اپنی ساری زندگی اپنے پیارے دوست کے ساتھ ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ ارے کوئی رشتہ بنانے میرا دل ہی نہیں کرتا، لیکن تحریم کو ایسا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور اصحات نے حجاب کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ اصحات کچھ کہتا صباحت کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ کرسی پر برآں جمع ہو گئیں، اور حجاب ماں سے نظریں چراتے ہوئے الماری کی سیٹنگ میں مصروف ہو گئی۔ صباحت نے ایک نظر حجاب کو دیکھا اور پھر کہا، ثانیہ نہ بے وقوف ہے، سوچ کر نہیں بولتی، تم اس کی باتوں کو نہ نظر انداز کر دو۔ بس میں اس معاملے کو زیادہ لمبا اب نہیں کرنا چاہتی، میں آج ہی عائشہ بیگم کو فون کر کے نہ اس رشتے سے منع کر دوں گی۔ اور حجاب کپڑے چھوڑ کے صباحت کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اتنی جلد بازی مت کریں، ایک دو روز ٹھہر جائیں۔ اور صباحت نے حجاب کی آنکھیں دیکھیں۔ تم رو رہی تھیں کیا؟ کیا بات ہے، تم سے کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ اور حجاب نے آنکھیں جھکا لیں۔ اماں جو بد نصیب ہو، اسے رونے کے لیے کسی بات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تو جب بھی تنہا ہوتی ہوں ذہن میں ان گنت غموں کا ہجوم اکٹھا کر لیتی ہوں۔ اور صباحت نے حجاب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ اگر تم اس رشتے کی وجہ سے پریشان ہو تو بیٹی، جس گھر میں جوان بیٹیاں ہوں وہاں رشتے تو آتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رشتے اچھے بھی ہوں، اور والدین کی مرضی ہوتی ہے نا کہ وہ یہ رشتہ منظور کریں یا نہ کریں۔ اور حجاب نے ٹھنڈی آہ بھر لی۔ اچھے رشتے بھی تو اسی دہلیز پر آتے ہیں جہاں صاحب حیثیت لوگ رہتے ہوں۔ جہاں ہم جیسے غریب لوگ ہوں وہاں اچھے رشتے کب آتے ہیں؟ اگر میری شادی ہو بھی جائے تو آپ کی تنگ دستی بڑھ ہی جائے گی، اور پھر تحریم کا ہاتھ کون مانگنے آئے گا؟ اور صباحت نے حجاب کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ یہ تم مجھ سے ثانیہ کی زبان میں بات کیوں کر رہی ہو؟ اور حجاب اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں آپ میری، اور صباحت تب کر بولی، تم سے ثانیہ نے تحریم کے بارے میں کیا کوئی بات کی ہے؟ وہ مجھے جواب چاہیے، ثانیہ نے تم سے زریاب اور تحریم کے رشتے کی بات کی ہے کیا؟ صباحت انتہائی غصے میں تھی، اور حجاب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا جی۔ اور صباحت برقی سرس سے ٹیلی فون کی طرف لپکی اور حجاب فون کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہا، پلیز اماں اس سے کچھ نہ کہیے آپ۔ اور صباحت سر پکڑ کر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ حجاب صباحت کے لیے پانی پھر لے کر آئی۔ یہ پانی پی لے، ہم اس موضوع پر نہ پھر بعد میں بات کر لیں گے۔ اور صباحت نے پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے حجاب پر گہری نظر ڈالی۔ تم تو انسان کے معیار کو دولت کے ترازو میں نہیں پرکھتی، تو آج ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں ایسا نہیں سوچتی، لیکن میری بہنیں تو ایسا سوچتی ہیں نا۔ ان کی نظر میں انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی امیر ہونا ہے، اور ہم کسی کی سوچ پر پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو کچھ ثانیہ نے ان لوگوں کے بارے میں اور زریاب کے بارے میں بتایا ہے، کیا وہ سب سچ ہے؟ اور حجاب کے سوال پر تو صباحت جھوٹ نہ بول سکی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سب سچ ہے۔ زریاب واقعی بہت اچھا اور کامیاب لڑکا ہے، لیکن مجھے فیضان پسند نہیں آیا۔ وہ زریاب کے لیے تحریم کا ہاتھ مانگ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن عائشہ بیگم تمہارے رشتے کے بدلے میں تحریم اور زریاب کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ بس تم مجھے ان کی باتوں میں مت الجھاؤ۔ تحریم کے نصیب ہوں گے تو اسے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا، اور مجھے فی الحال تو صرف تمہارے بارے میں سوچنا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں کل ہی عائشہ بیگم کو انکار کر دوں گی۔ اب تم ایسا کرو، چائے بناؤ تاکہ مجھے سر درد سے تو چھٹکارا ملے۔ اور پھر حجاب کچن میں چائے بنانے لگی تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ چائے تیار ہو گئی تو وہ 2 کپ اٹھائے، سٹینڈ کی طرف بڑھی تو کپ پہلے ہی کسی نے چولہے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ارے یہ کپ کس نے یہاں رکھ دیا؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ چینی کا ڈبہ ہوا میں تیرتا ہوا سنک پر آ کر اٹک گیا، اور حجاب نے کمر پر ہاتھ
कस के चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजहाद, चुपचाप सामने आ जाओ। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ किचन के काम में मदद करूंगा, आज सामने नहीं आऊंगा। अच्छा चलो अंदाजा लगाओ कि मैं किस तरफ हूं। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं सामने आ जाऊंगा। अगर ये बात है तो चलो ठीक है, हिजाब ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। अजहाद ने एक ही वक्त में कितने ही बर्तनों को हवा में मुअल्लक कर दिया और हिजाब कभी किसी बर्तन के करीब जाती और कभी किसी के, और अजहाद किचन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ आवाजें पैदा करता रहा, जिससे हिजाब कभी किसी जगह जाती और कभी किसी कैबिनेट पर सर रख के खड़ी हो जाती। बिलाखिर किचन के एक कैबिनेट पर सर रख के वो खड़ी हो ही गई। तुम आखिर जीत गई। हिजाब के कान में किसी ने सरगोशी की थी। एक ही साथ में हिजाब का सर अजहाद के कंधे पर था और खुद को अजहाद के इतना करीब पाकर वो खुद में समट कर रह गई। अजहाद ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया आखिर। और हिजाब ने उसके होंठों पर हाथ रखा। वो अम्मा चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। और ये कहकर अजहाद गायब हो गया और हिजाब चाय लेकर सबाहत के पास गई तो तहरीम भी सबाहत के पास ही बैठी हुई थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गई, मैं तो तुम्हारी चाय भी बना लाई हूँ। हिजाब ने ट्रे मेज पर रखी और तहरीम ने खामोशी से चाय का कप ले लिया, वरना वो जरूर कोई ना कोई मजाक कर लेती और किसी न किसी बात पर वो हंसा दिया करती थी। लेकिन आज तो उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। और चाय का कप हिजाब ने होंठों से लगाया तो एक सिप लेते हुए बोली, चाय तो मजेदार है, तो पीने वाले के चेहरे ऐसे क्यों उतरे में? हिजाब ने तिरछी नजरों से तहरीम की तरफ देखा और तहरीम ने बुरा सा मुंह बना लिया। आपने चाय मुझसे पूछे बगैर बना दी, मैं तो अभी सोना चाहती थी। और हिजाब उसके करीब बैठ गई और कहने लगी, तो कोई बात नहीं, मैं 2 कप पी लूंगी, तुम आराम कर लो। थैंक यू। और ये कहकर तहरीम खामोशी से चाय छोड़ के चली गई। सबाहत तहरीम का ऐसा रवैया महसूस करके सोच में ही पड़ गई और हिजाब ने माँ का ध्यान बदलने के लिए टीवी ऑन कर लिया और सबाहत बज़ाहिर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी और वह हिजाब से पूछे बगैर न रह सकी, तुमने या फिर सानिया ने तहरीम को ज़रियाब के रिश्ते के बारे में तो नहीं बताया? नहीं अम्मा, हमने तो तहरीम से इस बात का तस्करा भी नहीं किया। आपको तो पता है ना, वो ऐसी है छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाली। हिजाब ने माँ को तसल्ली दी। लेकिन फिर भी सबाहत ने कहा, तुम बातों बातों में पूछना, शायद उसने तुम्हारी और सानिया की बातें सुन ली हो। वैसे उसको अगर इस बात का इल्म हो भी गया तो उससे कह देना कि मैं इनकार कर रही हूँ। वो भी सानिया की तरह गाड़ियों और बंगलों के ख्वाब न देखे, अपनी पढ़ाई की तरफ ना वो ध्यान दे। और हिजाब धीरे से बोली, उसकी ग्रेजुएशन तो इसी साल मुकम्मल हो जाएगी ना, तो अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम उसकी मंगनी कर सकते हैं। और सबाहत करख्त लहजे में बोली, ये बात मुझे बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है कि अभी मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब मैं मजीद देर करके और गुनहगार नहीं हो सकती। और सबाहत की बातों से हिजाब तो खामोशी हो गई, लेकिन अपने दिलो दिमाग में उठने वाले भौंचाल को वो न रोक सकी। जिस कदर वो खामोश रहती, जहन में उठने वाले सवालात का तलातुम बढ़ता ही जाता। और तहरीम से कोई बात किए बगैर वो मगरिब की नमाज के बाद छत पर चली गई और तहरीम से पहले वो खुद से कुछ सवाल करना चाहती थी कि बहन की खुशियों के लिए वो इस कुर्बानी के लिए तैयार है या नहीं। दर हकीकत तो फैसला हिजाब को ही करना था और वो छत पर बिछी चारपाई पर लेट गई। उसे अक्सर बगैर बिस्तर और तकिए के इस तरह लेटना बहुत अच्छा लगता था और आसमान सितारों से भरा हुआ था और हिजाब आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे खुद से बातें कर रही थी। मेरी मुट्ठी से तो वक्त रेत की तरह फिसल गया, तो क्या मैं अपनी बहन की खुशी के आड़े क्यों आऊं? सानिया ठीक कहती है कि मुझे अब फैजान जैसे लड़कों के ही तो रिश्ते आएंगे और मुझे अपनी मर्जी के रिश्ते की ख्वाहिश का हक नहीं है। वैसे भी मैंने अब्बा जी से वादा किया था कि मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखूंगी और अब अगर तहरीम की खुशियां मेरे फैसले की मुंतज़िर हैं तो मुझे करना चाहिए। लेकिन मेरा वो दोस्त जो हर मुश्किल फैसले में मेरे साथ होता था, वो कहता है कि फैजान ज़हनी मरीज है और मैं जानती हूँ कि अजहाद कोई बात ऐसे ही बेवजह नहीं कहता। यकीनन वो फैजान के घर गया होगा और उसने ऐसा कुछ ज़रूर देखा होगा। लेकिन ये तो मुझे सानिया ने बताया था कि बीवी के मरने के बाद फैजान में चिड़चिड़ापन आ गया और सब यही कहते हैं कि फैजान शादी के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वह ज़हनी मरीज होता तो इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालता? और हिजाब इन सवालों में उलझी हुई थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई तो हिजाब उठ के बैठ गई।
तहरीम आ जाओ, छत पर बैठना अच्छा लग रहा है ना। और हिजाब ने तहरीम को सामने देखकर कहा तो तहरीम ढीले ढीले कदमों से चलती हुई हिजाब के पास बैठ गई। तहरीम ने इंतहाई संजीदगी से हिजाब की तरफ देखा। सॉरी आप मेरे लिए चाय लाई थी और मैंने ऐसे ही। अरे कोई बात नहीं, इस तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। हिजाब ने तहरीम का हाथ धीरे से दबाया था और हिजाब ने उसके चेहरे पर गहरी नजर डाली। कोई बात तो जरूर है, तुम तो इस तरह संजीदा नहीं होती, मुझे नहीं पता होगी क्या। और तहरीम ने हिजाब के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी आजकल हर कोई अपने बारे में तो सोचता है, किसी दूसरे के बारे में सोचने की किसे फुर्सत है भला। और हिजाब ने ताज्जुब से तहरीम की तरफ देखा और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो मैंने तो हमेशा पहले तुम्हारे बारे में सोचा है और फिर अपने बारे में। मुझसे कहाँ कोई गलती हुई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? और तहरीम के दिल की कड़वाहट उसकी जुबान तक आ गई और वो खड़ी हो गई और उसकी जुबान से तो जैसे अंगारे बरसने लगे और उसने कहा, ये घर जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, ये घर नहीं है, ये बल्कि हसरतों की कब्र है। यहाँ जिंदगी की रानाइयाँ नहीं, सोग की सरसराहटें हैं और दिल में उठने वाले अरमानों को होंठों तक आने से पहले ख़त्म कर देने का तो हुक्म सादिर हो जाता है। और हिजाब के जिस्म सर तपा जैसे कपकपी दौड़ गई और उसने तहरीम को शानों से पकड़ा और कहा, अपनी जुबान को लगाम दो, क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? और तहरीम के मन में ये ज्वाला मक्खी न जाने कब से सुलग रही थी जो आज वो लफ्ज़ों के अंगारे बरसा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ हिजाब के आगे बांध दिए और कहा, हमें अब नहीं जीना तुम्हारे रहमो करम पे। अम्मा के हर वक्त के तानों से कि तुम्हारी 25,000 रुपए की तनख्वाह से घर चल रहा है, हमारी तो इज्जत नफ्सी खत्म हो गई है। तुम जाओ और अपना घर बसाओ, हम खुद को संभाल सकते हैं। और तहरीम के जुमलों के तमाचे ने एक लम्हे में ही हिजाब की वफा और कुर्बानियों का तो मान रेसा रेसा कर दिया था। और हिजाब ने आंसू भरी आंखों से तहरीम को देखा और कांपते लबों से बोली, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? और पहले तो तहरीम को जवाब दिए बगैर जाने लगी और फिर सीढ़ियों के करीब जाकर रुक गई और फिर हिजाब की तरफ देखा और कहने लगी, इस गरीब खाने से जान छुड़ाने की कोई सूरत निकली थी तो तुम्हारे नखरे आड़े आ गए। हिजाब साहिबा, ये तुम्हारी उम्र नखरे करने की नहीं है, फौरी फैसला लेने की है। और ये कहकर तहरीम तेज तेज सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे उतर गई। और तहरीम के रवैये ने तो जैसे हिजाब को निढाल ही कर दिया था। वो घुटनों के बल बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये तहरीम क्या कह गई है मेरे रब? अगर किसी को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे तो तू मौत ही दे देना। और हिजाब के लब खुश्क होने लगे और कोई हाथों में मट्टी का प्याला लेकर उसकी तरफ बढ़ा था और हिजाब ने पानी से भरे मट्टी के प्याले को थामते हुए नजर ऊपर उठाई तो उसके सामने तो वही गमगुसार दोस्त था जो हमेशा उसके आंसू पोंछता था। और हिजाब ने पानी मुंह को लगाकर लब तर किए, तुम क्यों नहीं मुझे दूसरों की तरह अपने हाल पर छोड़ देते और तुम क्यों मेरे आंसू पोंछने आ जाते हो? और अजहाद मट्टी का प्याला जमीन पर रखकर हिजाब के करीब बैठ गया। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, खूनी रिश्तों को छोड़कर बेजान चीजों से दिल नहीं लगाता और मैं ख्वाहिशात का गुलाम नहीं हूं, मैं तो आजाद पंछी हूं। जहां मोहब्बत मिली वहीं मैंने बसेरा कर लिया। और हिजाब ने फिर से वही सवाल अजहाद से किया जो उसकी जुबान पर कई बार आ गया था, सब इंसान तो ऐसे नहीं होते तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और अजहाद ने उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटों को पीछे कर दिया और फिर उसने कहा, हिजाब जिस इंसान को खुदा ने बनाया वो तो वफा का पैकर था। रिश्ते सिर्फ नाम के लिए नहीं निभाए जाते, वो लोग एक दूसरे का दम भी भरते थे। लेकिन अब तो मुआशरे में इन अच्छाइयों का फकदान है। अक्सर दूसरों के लिए जीने वाले लोग तन्हा रह जाते हैं। तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन देखो बदले में तुम्हें क्या मिला? ये खराफात जो तहरीम कहकर गई है। अपनी जिंदगी का तुम पर भी कुछ हक है और तुम हर दफा अपनी जात की नफी नहीं कर सकती। लेकिन हिजाब के आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसने कहा, अजहाद आज की रात मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे अपने मन से लड़ना है जिसकी मोहब्बत मेरे अपनों को जंजीरों की तरह लगने लगी है। और इस हिजाब से सवाल करने हैं जो अपनी बहनों की कामयाबी के ख्वाब देखते देखते जिंदगी की हकीकतों से दूर हो गई। मैं नहीं जानती कि रात की इस जंग में कामयाबी किसकी होगी, लेकिन तुम मुझे कमजोर कर देते हो, इसलिए आज की रात मुझे तन्हा छोड़ दो। और अजहाद ने हिजाब का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला,
फैसला करते हुए याद रखना कि तुम्हारा ये दोस्त चाहता है कि तुम फैज़ान के रिश्ते से इनकार कर दो। और हिजाब सर झुकाए खामोश रही। उसने असहाद की बात का जवाब नहीं दिया और जब उसने सर ऊपर उठाया तो असहाद गायब हो चुका था और हिजाब नीचे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने तक हिजाब अपने कमरे में बंद रही और सबाहत ने जब खाने के लिए बुलाया तो उसने खाने से मना कर दिया और सबाहत ने तहरीम की तरफ देखा जो बेइतनाई से खाने में मसरूफ थी। हिजाब को क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? पता नहीं, आप खुद ही पूछ लें, तहरीम ने कहा और सबाहत हिजाब के पास गई तो हिजाब बेतरतीबी से बिस्तर पर बरा जमा थी और तकिया सर के नीचे के बजाय सर के ऊपर रखा हुआ था और सबाहत ने तकिया उसके सर से हटाया। ये कौन सा ढंग है लेटने का? और हेयर ब्रश भी बिस्तर पर है, किताबें भी गिरी पड़ी हैं, चादर कहीं है और तुम कहीं। क्या बात है हिजाब? और हिजाब आंखें मलती हुए उठ बैठी। पता नहीं अम्मा, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया, मेरा तो कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, इसलिए लेट गई हूँ, प्लीज़ आप मुझे सोने दें, बहुत गनूनगी सी है तबीयत में। और सबाहत उसके बिखरे बाल संवारने लगी। ऐसे खाली पेट कैसे सो जाओगी? मैं तुम्हारे लिए स्लाइस और दूध लाती हूँ। और हिजाब के मना करने के बावजूद सबाहत उसके लिए दूध और स्लाइस रखकर चली गई और उसने बेदिली से स्लाइस और दूध लिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। सबाहत के सामने उसने नींद का बस बहाना बनाया था और उसकी आंखें तो सोचो कि शराब में कहीं खो गई थीं। चंद सातों में वो सारा रास्ता भटक गई थी और उसकी मंजिलें बेराह हो गई थीं। एक ही पल में ये गुमान होने लगा था कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है और आज की रात तो उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला करना था। उठ के कमरे में चहलकदमी करने लगी और किसी एक फैसले तक पहुंचने के लिए कई वसवसों ने उसे कमजोर भी किया, लेकिन उसके जहन ने उसे बार बार यही मशवरा दिया कि उसे एक बार इस फैमिली से मिल लेना चाहिए, उसके बाद ही वो कोई फैसला करेगी, क्योंकि ये फैसला 2 जिंदगियों का था। बिलाखिर हिजाब ने यही फैसला किया कि वो मिसेज आफ्ताब सैदी की पूरी फैमिली से एक बार मिलेगी और फिर ही कोई हतमी फैसला करेगी। और इसके बाद वो बिस्तर पर दराज होगी और फैसला करने के बाद सोचों का सिलसिला खत्म ना हुआ। उसका दिल न चाहते हुए भी उसके फैसले पर नजरसानी करने लगा और फिर वो ये सोचने लगी कि फैज़ान तो नफ्सियाती मरीज है और मेरा फैज़ान के घर जाने के बाद भी ये सूरत हाल कभी बदलेगी नहीं, लेकिन ज़रियाब का रिश्ता तहरीम के लिए परफेक्ट है। लेकिन मेरा क्या? वहां जाने के बाद रिश्ते के लिए हाँ करने से अम्मा तो यही समझेंगी ना कि उनकी कोठी की शान शौकत देखकर मेरे कदम डगमगा गए। और हिजाब के दिमाग की रगें जैसे फटने लगी थी और वो अपने सर को पकड़ के बैठ गई। जब हर हाल में समझौता मुझे ही करना है तो इतना सोचना क्या? और वैसे भी अभी भी तो आजमाइशों से ही गुजर रही हूँ और मैं कब तक अपने नसीब से लड़ूंगी। और सोचों में डूबी हुई हिजाब तकिए में सर छुपा के लेट गई और ये दर्द भरी रात उसने जैसे अंगारों पे गुजारी थी। अगली सुबह सब कुछ हस्बे मामूल था, मगर हिजाब के लिए एक रात में जैसे बहुत कुछ बदल गया था। खुद को एक नए सफर के लिए वो तैयार करने से उसका बर्ताव तो यकसर ही बदल गया था। नाश्ते पे भी खामोश रही, संजीदा रही, खोई खोई सी रही। कौन क्या बात कर रहा है उसका ध्यान किसी बात की तरफ था ही नहीं। सबाहत घर की चीजें समेटने लगी तो उसने तहरीम से हिजाब के बारे में पूछा कि हिजाब कहाँ है, तो उसने कहा कि अपने कमरे में ही होगी। और तहरीम ने कुशन पर कपड़ा चढ़ाते हुए कहा, तुमसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? और तहरीम ने चोर नजरों से इधर उधर देखते हुए बात टाल दी, मैं किचन के बर्तन समेट आती हूँ। अच्छा चलो, हिजाब को बुला कर लाओ, फिर अपने काम करती रहना। सबाहत ने तहरीम को जाते हुए रोका। जी बुलाती हूँ मैं। और ये कहकर हरीम हिजाब के कमरे में चली गई और सबाहत का पैगाम दिया। और थोड़ी देर बाद हिजाब सबाहत के पास आई तो सबाहत हाथ में तेल की बोतल लेकर बैठी हुई थी। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी ना सर की मालिश कर दूं। और सबाहत के कहने पर हिजाब खामोशी से आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ गई। सबाहत ने उसके सर पर तेल डाला और उंगलियों की मदद से मालिश करने लगी। आज तो आराम से बैठ गई हो मालिश कराने के लिए, वरना तो तुम तो कई बहाने बनाती हो। क्या कोई उलझन है या कोई परेशानी है? और हिजाब यही सोच रही थी कि वो माँ से फैज़ान के रिश्ते के बारे में बात कैसे करे, लेकिन सबाहत के बात छेड़ने पर हिजाब ने बात कहने की हिम्मत की और भर्राई हुई आवाज में बोली, अम्मा मैं अपनी जिंदगी की यकसानियत से थक गई हूँ। दिल चाहता है कि मुलाजमत छोड़कर ना दूसरी लड़कियों की तरह अब घर ही बसा लूं। और सबाहत ने शरारत से हिजाब के सर पर थपकी दी और कहा, यह घर से मुराद कौन सा घर है तुम्हारा? और हिजाब बालों को इकट्ठा करते हुए खड़ी हो गई और फिर वह सबाहत के पास सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, अम्मा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी बात पूरी सुननी है। और सबाहत ने टिश्यू से अपने हाथ साफ किए और कहा, ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है?
اور صباحت کے اس طرح پوچھنے پر حجاب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے ماں کی طرف جھانکا جن میں بے شمار سوال تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ماں بغیر کہے اس کے دل کی بات کو سمجھ لے، لیکن صباحت جیسے اس کے غم سے انجان تھی اور اس نے پیار سے حجاب کے چہرے کو چھوا اور کہا، کیا بات ہے بیٹا؟ اماں آپ فیضان کے رشتے کے لیے نہ ہاں کر دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ لڑکا بڑی عمر کا ہے اور وہ مجھے تمہارے لیے کسی طرح سے بھی موزوں نہیں لگا۔ صباحت نے پریشان کن لہجے میں کہا اور حجاب نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ آپ میری ماں ہے اس لیے ایک طرفہ سوچ رہی ہیں۔ آپ کو میرے بالوں میں چمکتے چاندی کے تار نظر نہیں آ رہے کیا؟ اب میرے لیے فیضان کی عمر کے اشخاص کی تو رشتے آئیں گے، اور اگر یہ رشتہ آپ ٹھکرا دیں تو میں کسی اور جگہ کر لیتی ہوں نا، تو یہ غم میرے لیے سہانے روح ہوگا کہ میں اپنی بے سہارا ماں پر ایک بیٹی کا بوجھ ڈالے نیا گھر بسانے چلی گئی ہوں۔ اور ماں نے اسے روکا اور کہا کہ تم نے بہت ذمہ داری اٹھا لی، اب تم اپنا گھر بساؤ۔ تمہارا اچھی جگہ رشتہ کرنے کے بعد میں تحریم کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی اور تم اس کی فکر بالکل بھی مت کرو۔ اور صباحت نے اسے سمجھایا، اماں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیضان کی عمر زیادہ ہے، اور رہی بات ان کے چڑچڑے پن کی تو مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ بقول ان کی اماں کے میں ان کا ادھورا پن ختم کر سکتی ہوں نا، اور جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں انسان ایسا ہو جاتا ہے، اور جب انہیں خوشیاں ملیں گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مسز آفتاب زیدی تو سچائی چھپا بھی سکتی تھی، لیکن دیکھیں انہوں نے سچائی نہیں چھپائی، تو آپ ان کے خلوص پر شک نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں بیٹیوں کے فرش سے بھی تو سبق دوش ہو جائیں گی، اور میں بھی اس فکر سے آزاد ہو جاؤں گی کہ میرے بعد تحریم کا کیا ہوگا۔ اماں مجھے ایک پرسکون گھر اور تحفظ دینے والا خاوند چاہیے، بس اس سے زیادہ اور کوئی حسرت نہیں ہے۔ میں اب واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں اور مجھے بھی اپنا گھر چاہیے، ہر لڑکی کی طرح میں بھی گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اور یہ سب کہتے ہوئے حجاب ندامت کی دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے سب کہنا آسان نہیں تھا، لیکن آج کوئی فیصلہ لینے کے لیے سب ضروری تھا اس کے لیے، اور صباحت کا دل تو تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے لیے حجاب کی گفتگو خلاف توقع تھی، اور اس کے لیے تو حجاب صبر و تحمل کی مثال تھی۔ وہ تو ہر فیصلے کے لیے حجاب پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ اور صباحت نے حجاب کی شانوں پر ہاتھ رکھے۔ تم نے جو کچھ کہا ہے میں ٹھنڈے دماغ سے ان باتوں پر غور کروں گی، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ سب تم نے کسی کے دباؤ میں اگر کہا ہے تو بھی سوچ لو۔ بس مجھے یہ تسلی چاہیے کہ یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے یا نہیں۔ اور حجاب نے بھیگی آنکھوں سے ماں کی عمر رسیدہ آنکھوں میں جھانکا جن میں نور دھندلا رہا تھا۔ اماں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ سب باتیں میں نے بامشکل کہی ہیں آپ سے، لیکن یہ میرے دل کی سچائی ہے کہ میں واقعی تھک گئی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ مسز آفتاب زیدی سے بات کریں اور اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں۔ اور یہ سب کچھ کہہ کر حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ اپنے ڈھیلے وجود کے ساتھ دھڑم سے بیڈ پر گری اور وہ سسک رہی تھی، اور آنسو کے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اماں مجھے معاف کر دے، مجھے خود نہیں پتا کہ میرے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر اچانک کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھرجھری لے کر آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اور یہ کیا؟ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہی کبوتر بیٹھا تھا جسے اکثر حجاب دانہ ڈالتی تھی، اور جس کے پنجے میں حجاب کا پہنایا ہوا سبز چھلا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے حجاب اپنا غم بھول کے اور اپنے ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے۔ تم یہاں کمرے میں کیسے آ گئے؟ اور کبوتر اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے سے باہر اڑ گیا، اور حجاب بھی اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آ گئی۔ کبوتر صحن کی منڈیر پر بیٹھا تھا، اور حجاب دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھی تو وہ چھت کی دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ حجاب اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت چڑھ گئی، اور کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں کے قریب پھرنے لگا، اور حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کبوتر کی طرف بڑھائے۔ کیسی بے وقوف ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور دانا تو لیا ہی نہیں۔ حجاب نے کبوتر کو چھوا تو جیسے اس نے اپنا ہاتھ انگاروں میں ڈال لیا، اس کا ہاتھ ہی جھلس گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو کبوتر نے ازہاد کا روپ دھار لیا۔ ازہاد پتھر کی مورتی کی طرح سیدھا کھڑا تھا، اور اس کے جسم کے گرد جیسے نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک رہی تھی اور جسم کو جھلسا دینے والی، اور حرارت نے حجاب کو ازہاد سے بہت دور کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے چلتی ہوئی مبہوت نظروں سے ازہاد کو دیکھتی رہی، لیکن ازہاد آج وہ ازہاد نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے تو انگارے برس رہے تھے۔ حجاب خود پر قابو پا نہ سکی اور چلائی، ازہاد یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے تو تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور ازہاد گرجا، میں نے کہا تھا نا حجاب کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس بار بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تو تم اپنا دوست کھو دو گی، اور مجھے
اپنی دوستی پر مان تھا کہ تم بات کا یقین کرو گی، لیکن فیضان کے رشتے کے لیے تم نے ہاں کر دی اور تم نے میرا یہ مان توڑ دیا۔ آج میں تمہیں منانے کا موقع نہیں دوں گا اور تمہارا دیا ہوا بہت سارا غم میں لے کر جا رہا ہوں۔ اور حجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا نہ کہو اذہان، تمہارے بغیر میں تنہا رہ جاؤں گی اور تم ہی تو میرے سچے دوست ہو۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، چاہے سزا دو لیکن مجھے تنہا مت چھوڑو۔ لیکن حجاب اذہان کے قریب جانے لگی تو انگاروں کی غیبی حالے سے اس کا جسم جھلسنے لگا اور وہ بے بس ہو کر زمین پر گر کر رونے لگی، اور اس کے سامنے چند ساتوں میں اذہان کا جسم روشنی کی شعاع میں تبدیل ہو گیا اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور صباحت ذہن میں آئی تو حجاب کے رونے کی آواز سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگیں، اور حجاب کو اس طرح بے حال زمین پر گرتے دیکھ کر صباحت کا سینہ دھک سے رہ گیا۔ حجاب میری بیٹی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ تحریم جاؤ ایک گلاس گرم دودھ کر لے کر آؤ۔ اور صباحت نے حجاب کے ٹھنڈے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تحریم کو آواز دی اور تحریم گرم گلاس کا دودھ لے آئی۔ اور ساتھ ہی آج کی یہ ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم۔ اذہان کہاں گیا اور کیا وہ اس کی اس ہاں کے بعد اذہان کا وجود ختم ہو گیا یا واقعی اس سے دور چلا گیا ہے؟ کیا ہوا ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔